صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیری چادر کے سائے میں بھی تیری چادر کے سائے میں ابھی بھی خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، مسلمانوں پھرے تم فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تم فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، علی والے جنا میں جا رہے ہیں، علی والے جنا میں جا رہے ہیں، جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تیرے صدقے بس زہرا ہو رہا ہے، خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک
صلواتک علیہ وعلی فی اس سے کم کر دیں ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے آج کے دن کے لیے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں ان کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ہم سب اپنی جانب سے پیش کرتے ہیں. جناب امام حسن عسکری کی ولادت کے سلسلے میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تاریخ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یعنی امام کی ولادت کے لیے امام کی تاریخ ولادت ہجری کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض روایت کے مطابق 4 ربیع الثانی، بعض روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی اور بعض روایت کے مطابق 10 ربیع الثانی جو آج کا دن ہم سب مل کر منا رہے ہیں. بعض روایت کے مطابق جماعت ثانی کا مہینہ بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہجری میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اسی اختلاف کی بنا پر امام کا کل مدت حیات جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہ یا 28 برس بنتا ہے یا 26 برس بنتا ہے یا 29 برس بنتا ہے. تینوں سال میں سے کوئی ایک سال امام کی کل مدت حیات ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام حسن ہے. القابات جہاں بہت سے القابات ہیں وہیں ذکی، ہادی، عسکری زیادہ مشہور ہیں. کنیت ابو محمد ہے. 11ویں امام ہے، 12ویں امام کے بابا ہیں. اور اگر کل مدت حیات دیکھیں فقط مختصر سا عرصہ ہے یعنی بہت طولانی عمر 11ویں امام کو میسر نہیں آئی ہے. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں 6 برس کل مدت امامت ہے یعنی اگر 28 برس کی کل مدت حیات ہے تو اس میں 6 برس امام کو مدت امامت ملی ہے. لیکن ایک سلسلہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے 11ویں امام کے بارے میں کچھ معلومات کے لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی جو کل مدت حیات ہے اور کل مدت امامت اس میں ایک چیز ملتی ہے کہ جتنے بھی بادشاہ امام کے دور میں گزرے ہیں وہ تمام تر بادشاہ یعنی اس تمام تر ان لوگوں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ جو امام کا سلسلہ رہا کہ امام یا تو قید میں رہے بادشاہوں کی طرف سے یا گھر میں رہے تو گھر میں نظر بند کر دیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ 100% امام قید خانے میں تھے. نہیں، کبھی کبھی خود بادشاہ امام کو رہا کیا کرتے تھے قید خانے سے، امام کو رہائی ملا کرتی تھی. لیکن ایک چیز تھی کہ جب بادشاہ کہیں باہر بھی جاتا تھا یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے تو امام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سے محبت تھی بادشاہ کو؟ نہیں، امام سے خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مختصر سی غیر موجودگی میں کچھ ایسا ہو جائے جو ہماری حکومت کے لیے ہمارے لیے خطرہ بن سکے. اسی لیے اگر قید خانے سے گھر میں کیوں قید خانے سے ہٹا کے گھر میں رکھا جاتا تھا، گھر میں نظر بند کیا جاتا تھا یعنی امام کے اسی مختصر سی مدت حیات کے اندر، اسی قید خانے کے اندر، اسی گھر میں نظر بندی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈھیروں معجزات موجود ہیں. یعنی اگر قید خانے میں ڈالا گیا امام کو تو وہاں پر اگر بادشاہ کا حکم ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو امام کے اوپر مسلط کرو جو امام پر ظلم کی انتہا کر دیں، یعنی دشمنی تھی نا، جلن تھی، بغض تھی اہل بیت کے ساتھ.
اب جب دو لوگوں کو امام کے ساتھ قید خانے میں ان پر مسلط کیا کہ وہ لوگ کہ جو امام پر ظلم کی انتہا کریں، کچھ عرصہ گزرا اور جب ان کو بلایا تو وہ جو اپنے وقت کے خون خوار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، جلاد قسم کے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، امام کے ساتھ رہ کر امام کے مطیع و فرمانبردار بن گئے. یعنی خود جیسے کہ امام حالت روزہ میں ہوتے تھے، حالت سجدہ میں ہوتے تھے، حالت عبادت میں ہوتے تھے، بادشاہ کو پتہ چلا جن لوگوں کو امام پر ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ خود عبادت میں پائے جانے لگے. اور جب بادشاہ نے ایک مرتبہ بلایا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہیں میں نے امام پر ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ جتنا زیادہ ظلم ہو سکے اس ہستی پر کرنا، لیکن ظلم تو دور کی بات تم مطیع و فرمانبردار بن گئے. جواب دیا تھا کہ کیسے ظلم کریں جس شخص کو قید خانے میں حالت دن کے وقت حالت روزہ میں پاتے ہیں، رات کے وقت حالت سجدہ میں پاتے ہیں، جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، اس پر ظلم کس طرح سے کیا جائے. اب یہاں پر بادشاہ کو خطرہ تھا کہ اگر ایسے لوگوں کو بھی امام کے پاس بھیج دیا جائے ظلم کرنے کے لیے تو یہ تو مطیع بن جاتے ہیں، پھر کیا کیا جائے گا، ہمارے لیے خطرہ ہے. اچھا خطرہ بھی کیوں تھا؟ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، 12ویں امام کا زمانہ سب جانتے تھے، خود رسول نے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی غیبت صغرا ہوگی، پھر غیبت کبرا میں چلا جائے گا. ایسا ہی ہے نا، جانتے تھے. بنو امیہ کا دور گیا، بنو عباس کا دور آیا. بنو امیہ سے زیادہ بنو عباس کے دور میں اہل بیت پر ظلم کیا گیا، بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیا تھا. اور ایک جملہ خود علماء اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں نا، بنو امیہ نے پھر زندہ اماموں پر ظلم کیا تھا. جب امام زندہ تھے تب ان پر ظلم ہوتا تھا، لیکن بنو عباس کے زمانے میں جب امام قبروں میں ہوتے تھے ان کی قبروں کو کھود کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا. یہ بنو عباس کے زمانے میں ظلم تھا، جہاں سادات کو دیواروں پر چنوا دیا جاتا تھا، ظلم کی انتہا تھی. اس دور میں جانتے تھے ظلم کیوں کیا تھا 11ویں امام پر، اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں گی. جانتے تھے کہ اب یہاں تک 11ویں امام کا سلسلہ ہو چکا ہے، اب جو آئے گا نا 12واں، وہ 12واں وہ ہوگا جس کی پیشن گوئی ہو چکی ہے. وہ ہوگا کہ جو زمانے سے ظلم کو ختم کرے گا، جو عدل و انصاف سے پورے زمانے کو بھر دے گا. اب اس کے آنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھی، اور رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کیوں مولا کو نظر بند کیا جاتا تھا؟ کہتے کہ ایسی کنیزیں امام کے ساتھ رکھی گئی تھی جو امام کی جاسوسی کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام کے گھر کسی بچے کی ولادت ہو جائے. جناب موسیٰ کا زمانہ ہمیں یاد ہے، فرعون کا زمانہ جانتا تھا، پیشن گوئی ہوئی تھی، نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، اے فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. سب جانتے ہیں یہ سٹوری، سنی ہوئی ہے نا. پھر کیا ہوا تھا؟ اس ایک بچے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا. لیکن خدا جب کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو خدا بھیج کر دکھاتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. فرعون کی ساری پلاننگ اپنی جگہ رہ گئی اور جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے یہاں بنو عباس کے بادشاہوں کی ساری پلاننگ اپنی جگہ، ہر لحاظ سے جناب امام حسن عسکری کو ہر جگہ قید کیا، قید خانے میں رکھا، گھر میں نظر بند کیا. لیکن خدا نے جناب مہدی برحق کو بھیج کر بتایا کہ تم جتنی بھی جاسوسی کر لو، خدا کو اپنی اس آخری حجت کو دنیا میں بھیجنا ہے. اسلام کی امام زمان بابا بلند صلوات اور امام کی زندگی میں فقط امام کے لیے
فقط انسان ہی امام کے مطیع نہیں تھے بلکہ جانور تک امام کے مطیع تھے. خود انہی بادشاہوں میں سے جب مستعین نامی ایک بادشاہ تھا اور اس نے چاہا کہ امام کو دربار میں بلائے اور دربار میں بلا کر یعنی اپنی اگر اس کی زبان میں کہوں تو امام کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا کہ کسی نے بتایا اسے کہ اس کے پاس جو جانور ہیں یعنی جو جانور کے بیوروکار ہوتے ہیں جو بیچنے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بتایا کہ جو اتنا سرکش تھا کہ جب اس کا مالک بھی اس کے سامنے جاتا تھا تو وہ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر مالک کو لات مار کے بھگا دیا کرتا تھا. کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب جائے. اب جب بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ نے چاہا کہ امام کو دربار میں بلائیں. اچھا کچھ دن کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ امام کو کبھی قید خانے میں رکھا جاتا تھا کبھی اپنی مرضی سے رہائی بھی دے دی جاتی تھی. امام کو رہائی تھی امام اپنے گھر میں تھے. اب بادشاہ کا حکم ہوتا تھا امام مخصوص ایام کے اندر اپنے گھر سے جاتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے. اب جب ایک دن بادشاہ کے دربار میں امام گئے ہیں اور بادشاہ نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں یعنی جب امام کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو بہت عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسے پیش آتے تھے کہ جیسے بہت امام سے ان کا رکھ رکھاؤ ہے بہت محبت ہے بہت عزت دینے والے ہیں لیکن حقیقت پیچھے سے دشمنی کیا کرتے تھے بغض تھی حسد تھا. اب کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گھوڑا ہے سامنے اس کو آپ کو ہدیہ کر دوں اور یہ آپ کو دے دوں لیکن چاہتا ہوں کہ اس کی گلے میں اس کو لگام آپ ڈالیں اس کی پشت پر. اب مولا کو کہہ دیا گئے آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو اب یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی قریب جائیں گے نا تو یہ وہی اس کا انداز ہوگا کہ دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا اور لات مارے گا اور امام وہیں گر جائیں گے اور نعوذ باللہ امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. بڑا خوش ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی آگے گیا جیسے ہی دیکھا امام آگے گئے اور اب امام کیا منظر یعنی پورا زمانہ بادشاہ کے سامنے جو دربار میں لوگ موجود تھے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب امام آگے بڑھے تو وہ گھوڑا کہ جو اتنا سرکش تھا مشہور تھا کہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا ایک مرتبہ امام کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور جب نگاہوں کو جھکایا امام نے اس کی پشت پر لگام کو رکھا اور پھر امام کے سامنے نظر کو جھکا کے ایک مرتبہ دربار میں موجود بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا حیران رہ گیا اور پھر خود امام کو یہ گھوڑا ہدیہ کر دیا. یعنی اب اس گھوڑے کو اپنے پاس رکھنے کی کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو امام کا مطیع ہے تو اگر کسی انسان کو امام کے پاس بھیجتا تھا وہ امام کا مطیع کسی جانور کے لیے امام سے بدلہ لینا چاہتا تھا امام کو اذیت دینا چاہتا تھا وہ امام کے مطیع ہو جایا کرتے تھے. یہی خطرہ تھا اسی وجہ کی بنا پر امام کو اپنے ساتھ اگر کہیں شہر سے باہر جاتے تھے تو ساتھ رکھا کرتے تھے. امام کے جو بابا تھے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام جب انہیں وہ سامرہ میں آئے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے امام حسن عسکری کو ساتھ لے کر آئے. آخری عرصہ یعنی دونوں نے سامرہ میں گزارا اور خود امام کا روزہ بھی سامرہ میں ہے اپنے بابا کے ساتھ موجود ہے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے. یہ عرصہ ساتھ گزارا لیکن اگر امام کی اپنی زندگی امام زمانہ کی غیبت کے لیے جو راستے ہموار کیے گئے وہ راستے فقط امام کے زمانے میں ہموار نہیں ہوئے 12ویں امام کے زمانے میں ہموار نہیں ہوئے بلکہ اس کا سلسلہ 10ویں امام کے زمانے سے شروع ہوا تھا. امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا کہ اپنے چاہنے والوں سے اپنے ماننے والوں سے کم ملا کرتے تھے زیادہ تر غیبت میں رہ کر بتایا کرتے تھے. یعنی ایک مثال دیتے ہیں علماء کہ جب ماں کو اپنے بچوں کو کسی چیز کے لیے کوئی عادت ڈلوانی ہوتی ہے تو اپنی غیر موجودگی میں ماں اپنے بچوں سے کہہ کے جاتی ہے دیکھو ابھی اتنی دیر میں گھر میں نہیں ہو لیکن جب میں واپس آؤں تو یہ کام ہو جانا چاہیے یہ کام ہو جانا چاہیے اس لیے تاکہ ماں کی غیر موجودگی میں بچوں کو کام کرنے کی عادت پڑ جائے اور ماں کی غیر موجودگی میں ماں کے بغیر بھی ان کی غیر موجودگی میں رہنا سیکھ لیں. علماء کہتے ہیں کہ 12ویں امام کے زمانے میں غیبت کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کو ان کے چاہنے والوں کو کیسے رہنا چاہیے
کیسے رہنا سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنے کا عمل 10ویں امام کے زمانے سے شروع ہوا. امام علی ناقی علیہ السلام نے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور اپنے نائب مقرر کیے مختلف علاقوں میں. جب لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے تو کہتے تھے سوال کے لیے اب مجھ سے سوال نہیں کرو، فلاں علاقے میں میرا نائب موجود ہے، فلاں علاقے میں میرا نائب موجود ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مسئلہ بتائے گا، وہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا. یعنی 12ویں امام کے لیے راہ کہاں سے ہموار ہوئی؟ کہاں سے ہموار ہوئی؟ 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے میں. اچھا، آخری امام کو جو زہر دینے کی وجوہات تھی، بس آخری کچھ جملے. 3 وجوہات تھی جس بنا پر امام کو زہر دیا گیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ بنو عباس ہی سمجھتے تھے، بہرحال جانتے تھے کہ اصلی حق امامت پر، اس حکومت پر کس کا ہے؟ اہل بیت کا ہے. ہم نے قبضہ کیا ہے، ہم نے ان کے حق کو ان سے چھینا ہے، یہ جانتے تھے. اب ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر اس حکومت کو چھین لیں، ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے حکومت نکل جائے. پہلی وجہ. دوسری وجہ، 11ویں امام نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا وکلا کا، یعنی نائبین کا، اور دوسرا سلسلہ کیا تھا؟ خمس کا سلسلہ تھا. یہ سلسلہ 11ویں امام کے زمانے سے شروع ہوا. یہ چیز بھی بادشاہ کی نگاہ میں بہت زیادہ کھٹکتی تھی کہ امام کے وکلا، خمس کا سلسلہ، اب لوگ خمس دینا چاہتے ہیں. وہ امام کو، اچھا امام کو خمس پہنچ جاتا تھا، کیسے پہنچتا تھا؟ مختلف علاقوں میں جو ان کے نائبین موجود تھے. جیسے آج کے زمانے میں ہم جب خمس دینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں؟ 12ویں امام کے نائبین اور پھر مجتہد تک یہ سلسلہ چلا آیا. اس کی بنیاد وہیں سے ڈلی. اور تیسری وجہ جو تھی وہ ان کے دل میں وہی خطرہ تھا کہ کوئی 12واں آنے والا ہے، اس کے لیے تمام تر راہوں کو ختم کر دے. اگر ایسا ہو گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن پھر آخری جملہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جس چیز پر چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے، اس نے 12ویں امام کو دنیا میں بھیج کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا آخری نائب ہے، آخری حجت ہے. اور امام کی زندگی میں فقط چند، یعنی 255 ہجری میں، آپ سب کو یاد ہوگی امام زمانہ کی ولادت کی ہجری، 255 ہجری کے اندر امام زمانہ کی ولادت ہوئی. 260 ہجری کے اندر امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی. 8 ربیع الاول ہم سب مناتے ہیں. 8 ربیع الاول میں 260 ہجری میں. فقط کتنے برس امام کو اپنے بابا کا سایہ نصیب ہوا؟ 5 برس. 5 برس اپنے بابا کا سایہ نصیب ہوا. لیکن یہ 5 برس بھی ایسے تھے کہ کوئی امام کے دل سے پوچھے کہ جب خود بھی امامت بنے، یعنی خود ایک جملہ اگر آپ کے سامنے کہوں کہ 10ویں امام نے پوری زندگی لوگوں کو نہیں بتایا کہ امام حسن عسکری امام ہیں. ان کے دوسرے بھائی تھے، امام کے بڑے بیٹے تھے 10ویں امام کہ وہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ ان کو رکھتے تھے. جناب محمد ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام یہی ہوں گے. لیکن آخری ایام میں اپنی شہادت سے 2 سال پہلے 10ویں امام نے دنیا کے سامنے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی امام ہوگا تو یہ حسن عسکری ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ دور دراز میں جو لوگ موجود تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو معلوم بھی نہیں کر سکے، جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا اس وقت میں کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. اور پھر یہی سلسلہ 12ویں امام میں ہوا کہ 12ویں امام کو چھپانا بھی تھا اور دنیا کے سامنے بتانا بھی تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہو گئی. ولادت ہونے کے بعد اب اس ولادت کو چھپانا بھی تھا اور بتانا بھی تھا. چھپانا کیوں تھا؟ تاکہ بنو عباس کے بادشاہوں سے محفوظ رکھ سکے، اور بتانا اس لیے تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ میری شہادت کے بعد آخری حجت کوئی اور نہیں ہے، قائم آل محمد جناب مہدی آخر الزمان موجود ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بہترین فرش ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن ہستیوں کے ذکر میں تو خوش ہو جاتا ہے، تو راضی ہو جاتا ہے. ولادت کا دن ہے،
परवरदिगार हम सब में से जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, जो मुश्किलात में हैं, परवरदिगार हर एक की मुश्किल को आसानी में बदल दे, हर एक के गमों को खुशियों में बदल दे। परवरदिगार दुनिया में जहां कहीं जो कोई परेशान हाल है, हर एक की परेशानी को खुशी में बदल दे, आसानी में बदल दे, हर एक बीमार की बीमारी को शिफायाबी में बदल दे। परवरदिगार जो जिस हाजत को लेकर इस फर्श पर बैठा है, इलाही तुझे वास्ता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, तुझे वास्ता है इमाम ज़माना के बाबा का, उनकी विलादत का, कि परवरदिगार हर एक की हर जायज हाजत और तमन्ना को कबूल फरमा ले। परवरदिगार हम सबको इस काबिल बना कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु के लश्कर में शामिल हो सकें, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे सकें, इमाम को राजी कर सकें। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा को हमसे परवरदिगार राजी और खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जश्न को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावात। मुस्तफा हैदर हैदर मा सल्ली अला मुहम्मद अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला 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 ये मेरा दिल ना रहा, ये मेरी जान ना रही, तुम्हारे इश्क में हूँ, है मेरी सांसें रुकी, दिल में समाया है तू मेरे मौला, जलवा दिखा दे यूसुफ ज़हरा, अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला मौला मौला। दिल में ये हसरत लिए हूँ तेरी राह में खड़ा, फूलों की तरह रहूं, कदमों में तेरे परा, बंदा हूँ तेरा ए मेरे मौला, तेरे गुलामों में नाम हो मेरा, अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला मौला मौला। प्यासी है मेरी निगाह, लब पे है आहो बुका, अपना तन मन लिए तुम्हारी राह में खड़ा, इश्क है मेरा दरिया से गहरा, तेरी मोहब्बत ईमान मेरा, अल-अजल मौला 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 अल-अजल मौला
اللہ